لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت. آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت. تیرے صدیق، فاروق، عثمان، علی، ان کا امت میں درجہ ہے اونچا بہت. تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو چاہا بہت. وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، وہ ہوں اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں. وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، وہ ہوں اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں. ان کے کردار عفو و کرم کے لیے فتح مکہ کا ہے ایک حوالہ بہت. آپ کو مال و زر جو بھی جب بھی ملا دوسروں ہی میں تقسیم اسے کر دیا، اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت، بے چھنے جو کے آٹے کی ٹکیا بہت. وہ پیغمبر بھی تھے، وہ سپاہی بھی تھے، بانی سلطنت بھی تھے، حاکم بھی تھے. ان کا ہمتا کوئی بھی نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت.
متحد ہو نہ جائیں تیرے امتی، یہ خطرہ ہے، متحد ہو نہ جائیں تیرے امتی، بن نہ جائیں کہیں ایک طاقت نئی، ہو نہ جائے تیرا دین پھر حکمراں، تیرے اعداء کو ہے آج کھٹکا ہوگا۔ اور ہمارا عہد یہ ہونا چاہیے کہ سید ولد آدم شفیع الامم، اللہ کے بھروسے پر یہ عہد کی نیت سے سنیں اور دل میں کہیں، سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ۔ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت۔ ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں، الحمدللہ، ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جن کو ابر رسالت نے سینچا بہت۔ آج بھی ہم ہیں اپنی جڑوں پر کھڑے، زور آندھی نے یوں تو لگایا بہت۔ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے جگ میں تیرے نام لیوا بہت۔ ایک شعر میں تھوڑی سی میں ترمیم کر کے پڑھتا ہوں، یہ جو شاعر ہیں ان کے شعر میں، میرے جتنے بھی ہیں اہل خانہ جہاں، جہاں بھی میرے جتنے بھی ہیں اہل خانہ جہاں، سب کے چہروں سے ہے نور ایماں عیاں، الحمدللہ، میرے جتنے بھی ہیں اہل خانہ جہاں، سب کے چہروں سے ہے نور ایماں عیاں، آفتاب رسالت تیرا شکریہ، میرے گھر میں ہے تیرا اجالا بہت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سیرت پاک اور تحفظ ختم نبوت کے عنوان کی مناسبت سے یہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ صحیح بات یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ تنگ رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مزمل صاحب اور ان کے رفقا کو اتنے کم وقت پر راضی نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجبوری تھی ان کی بھی اور میری بھی، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے صحیح دو تین باتیں ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مجمع ہمارے سامنے ہے، یہ تقریباً سارا مجمع یا تو دین کے خدام کا ہے یا دین سے بہت گہرا تعلق رکھنے والوں کا ہے، تو ان کے سامنے کوئی ابتدائی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیسک مضامین کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مقصد کی باتیں ضرورت کے تحت دو چار ہو جائیں تو اچھا ہو، آسان ہو۔ مولانا نے بتایا، جو ابھی بیان کر رہے تھے، جلسے کا جو عنوان ہے، یہ حضرات مشورہ کر رہے تھے تو میں نے بھی اس میں تھوڑا سا حصہ لیا تھا عنوان میں، کیونکہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں، اور کرنے والا ہے تحفظ ختم نبوت کا ذمہ دار ادارہ، تو دونوں باتیں، دونوں چیزیں موضوع میں شامل ہوں۔ اس بارے میں پہلی گزارش یہ ہم سب اس کے مخاطب ہیں، اور امت کے سبھی لوگ صحیح معنی میں اس کے مخاطب ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے، اور ہم سب سید الاولین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عقیدت اور محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں بیانات ہوتے ہیں دنیا بھر میں
جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں. اور میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں کون سا کام کس طریقے سے ہونا چاہیے، مگر میں کہہ رہا ہوں ہوتا ہے یہ سب. حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے، لیکن سوال ایک کھڑا ہوتا ہے کہ ہر ربیع الاول کے آنے کے بعد اور جانے کے بعد اس امت کے حالات میں ایک ذرہ برابر میں کوئی فرق آتا ہے؟ عزت میں کوئی فرق آ جائے، عزت تھوڑی سی بڑھ جائے، یا اعمال کچھ بہتر ہو جائیں، دو ہی باتیں، اپنا کام کچھ ٹھیک ہو یا کم سے کم باہر سے ہماری عزت بڑھ جائے. چونکہ ہم نے دنیا کے سب سے معزز انسان حضور علیہ السلام اس انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ عزت والے انسان اور شخصیت ہے. دنیا کی سب سے زیادہ معزز شخصیت کا بار بار نام لیا اور بار بار ان سے محبت کا اظہار کیا، تو اس کے بعد تھوڑی بہت عزت تو ہماری بھی بڑھنی چاہیے دنیا میں. لیکن جو حالات ہیں وہ سامنے ہیں. ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ دور نبوت یا دور صحابہ نہیں، اس کی تو بات ہی الگ ہے، اس کی تو کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کو یا تشریف بری کو، دنیا سے تشریف لے جانے کو تقریباً 1000 برس گزر گئے، اس زمانے میں بھی مسلمانوں کی پوزیشن کا یہ عالم تھا کہ ہجری صدی 10ویں کا آخر ہوگا غالباً، 16ویں صدی کا شروع تھا، 20ویں صدی کا. اور ترکی میں ایک بادشاہ ہوتا تھا سلیمان اعظم قانونی. اس کے زمانے کے حالات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی رات عیسائیوں کے کسی گاؤں میں مہمان ہوتا تھا تو اس رات اس گاؤں میں گرجا کا گھنٹہ نہیں بجتا تھا، اس مسلمان کے لحاظ میں احترام. تو اب فرق دیکھ لیں ذرا، 400-500 سال میں جو فرق آیا ہے. یہ ایک سوال میں نے کیا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس میرا سوال ہے کہ ربیع الاول آنے کے بعد اور جانے کے بعد کیا فرق آتا ہے مسلمانوں کے حالات میں ہر اعتبار سے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے نہیں بدلے، جو بھی وعدے ہیں وہ اللہ کے کلام میں ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو بھی فرمایا ہے وہ سچا ہے، اور اللہ نے اپنے فرمانے کو منسوخ نہیں کیا ہے، کینسل نہیں کیا. جو بھی وعدے ہیں قرآن میں اللہ کے ایمان والوں کے لیے، تو وہ وعدے پورے نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پورے ہوتے ہوئے نظر نہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی شرطیں پوری نہیں کر رکھی ہیں. یہ ہمارے سوچنے کا موقع ہے. اس سلسلے میں اسی مقصد کے لیے یہ عنوان کا مشورہ میں نے دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے حقوق پر بات کی جائے. یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم حضور کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم جلسوں میں حضور کی شان میں نعتیں پڑھ کے یا تقریریں کر کے یا نعرے لگا کے یا جلوس نکال کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ہم حق ادا کر رہے ہیں. بلکہ ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ فقط وہی حق ادا کر رہا ہے. ہمارے والوں کو وہ کہتے ہیں کہ تو گستاخ ہے. اور عجیب بات یہ ہے، میں کوئی موضوع نہیں چھیڑ رہا ہوں، مگر چونکہ ادھر سے غلط باتیں آتی رہتی ہیں اس لیے میں کہنے پر مجبور ہوں. ابھی تازہ بات ہوئی ہے کہ ان کے ایک مقرر نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات ساری امت مانتی ہے، دیوبند والے انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں کا انکار بار بار وہ کہہ رہا ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے اس کے ذہن میں؟ ہے کا مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، تو حاضر و ناظر کا انکار کرتا ہے دیوبند، لہٰذا یہ اللہ کے رسول ہیں جو کل امت کا اجماعی عقیدہ ہے، تو اس کا دیوبند انکار کر رہا ہے۔ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ ان خطیب صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں پورے دیوبند، پوری جماعت دیوبند جو ساری دنیا میں ہے اس کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تم تو خالی ہے کی بات کر رہے ہو، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، مگر وہ بات کہنے کا ایک انداز ہے، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس مناسبت سے اگر میں ذکر کروں تو کوئی حرج نہیں کہ پچھلے سال غالباً 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے دلی میں جو ہمدرد یونیورسٹی ہے، وہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ربیع الاول کا پروگرام تھا، اس میں مجھے بھی بلا لیا گیا یونیورسٹی کی طرف سے۔ وہاں پہلے جو 2 مقرر تھے، ہاں میں یہ دیکھ رہا تھا، وہاں جو پہلے 2 مقرر تھے اصل، وہ مولانا توقیر رضا خان صاحب اور مولانا مفتی مکرم صاحب فتح پوری مسجد کے امام، یہ 2 حضرات تھے۔ ان سے پہلے میرا بیان ہوا، میرے بیان کے بعد مولانا توقیر رضا خان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہاں سے بات شروع کی کہ جن پر الزام ہے وہ محبت میں ہم سے آگے ہیں۔ یہاں سے انہوں نے بات شروع کی اور جتنی دیر وہ بعد میں میرے پاس بیٹھے رہے، بار بار یہی کہتے رہے کہ آپ کا بیان بہت اچھا تھا، آپ نے بہت اچھا بیان کیا، وہ ان کا مزاج کھلا ہے، اچھے آدمی ہے۔ تو یہ ضمناً بات اس لیے ذکر کر دی کہ کوئی غلط فہمی نہ رکھی جائے۔ اس امت میں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک رکھے تو وہ امت میں کہاں ہے؟ وہ تو امت سے باہر ہے، وہ تو کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہم تو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کھلا اعلان ہے ہمارا، بالکل مسلمان نہیں ہے۔ واپس آتے ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم خود فیصلہ کرنے لگتے ہیں وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے اور ہر مسئلے میں یاد رکھنی چاہیے۔ میری مشکل یہ ہے کہ میں آپ کے یہاں پہلی بار آیا ہوں اور تھوڑی سی دیر کے لیے آیا ہوں، آگے اللہ جانتا ہے آنا ہوگا تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے، لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ 2-3 ضروری باتیں مجھے جو کہنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ میں کہہ دوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اس بات کو ہر وقت یاد رکھیں اور ہر مسئلے میں یاد رکھیں کہ دین ہمارے گھر کا نہیں ہے، دین نہ میرے گھر کا نہ کسی اور کے گھر کا، دین ہے اللہ کا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دین ہماری خواہشات کے تابع بھی نہیں ہے، دین ہمارے جذبات کے تابع بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے جذبات اور اپنی خواہشات سے فیصلہ کریں کہ فلاں کام دین ہے، فلاں چیز دین ہے، یہی غلطی ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ہم ہٹتے ہیں وہی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام کا حق ہم ادا کر رہے ہیں، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ان علماء سے پوچھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اس موضوع پر قدیم زمانے سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور آپ علماء سے پوچھیں، ایک کتاب اس میں بالکل مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الشفاء کے نام سے وہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں بہت تفصیلی کلام ہے حضور علیہ السلام کے حقوق پر۔ اس کے علاوہ اب اس زمانے میں
عربی میں بھی کافی لکھا گیا اور اردو میں بھی لکھا گیا ہے. آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ پڑھیں. ہم لوگ بولتے ہیں یا سنتے ہیں، پڑھتے کم ہیں. معاف فرمائیے گا، میں گستاخی معاف ہو تو میں سب کو کہہ رہا ہوں، یعنی میں اپنے طبقے کو بھی کہہ رہا ہوں. ہم باتیں کرتے ہیں اور سنتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے کم ہیں. یہ کمی دور کرنی پڑے گی، ورنہ گڑبڑ ہوتی جائے گی. تو پڑھا جائے. وہاں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں، حقیقت یہ ہے کہ پہلے ہی نمبر کا حق ادا کرنے میں امت سے کوتاہی ہو رہی ہے. میں موٹے طور پر جلدی 2-4 کی فہرست سنا دوں، بہت لمبی ہے. مثلا حضور علیہ السلام کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، الایمان بہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا حق یہ ہے محبتہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت. تیسرا حق ہے اتباعہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اتباع. چوتھا حق ہے توقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت دل میں رکھنا. پانچواں حق ہے نصرت دین ہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین کی مدد کرنا، والذب عنہ، اور اس کا دفاع کرنا. چھٹا حق ہے محبت آلہ و اہل بیتہ، آپ کے گھر والوں اور اہل بیت سے محبت رکھنا. ساتواں حق ہے محبت اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے اصحاب سے، صحابہ سے محبت رکھنا. اور اس کے علاوہ بہت سارے حقوق. یہ 6-7 حق کی فہرست میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اور میں نے شروع میں ایک لفظ جو کہا اس کو سمجھ لیں کہ پہلا حق ہے الایمان بہ، آپ پر ایمان رکھنا. ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور وہ آپ کے بعد کسی دوسرے آدمی کے لیے وحی یا نبوت کا اقرار کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس نے یہ پہلے نمبر کا حق ادا کر دیا؟ نہیں ہوا نا. الایمان بہ کو سمجھے پہلے تو پتہ چلے گا کہ اس نے حق ادا کیا یا نہیں. الایمان بہ کا مطلب آپ پر ایمان لانا، یعنی الایمان بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں، جو کچھ آپ نے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے، اس سب پر پورا ایمان اور یقین رکھنا اور اس کی تصدیق کرنا. اب حضور علیہ السلام پورا قرآن لائے ہیں، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی کا وہ حصہ بھی لائے ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ سب وحی الہی ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام قرآن لائے، حضور علیہ السلام نے وہ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ پیش کی، وحی کا وہ حصہ پیش کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنا عمل پیش کیا، وہ اس کے ساتھ میں جوڑنا ہوگا، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. اس لیے کہ یہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے فاتبعونی، اتباع کرو میرا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کسی بھی پیغمبر کو بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے. اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا من یطیع الرسول. حضور علیہ السلام کے بعد کسی میں وحی آ سکتی ہے تو کیا گویا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی احادیث ہی کا نہیں قرآن کا بھی انکار کر دیا جس میں خاتم النبیین کا لفظ آیا تھا. اور حضور علیہ السلام کی تعریف میں چاہے تو وہ کہہ لے، لیکن حضور نے اپنے بارے میں جو بیان کیا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے دیگر انبیاء کے مقابلے میں 6 خصوصیات عطا کی گئی، کہیں 5 کا لفظ ہے، کہیں 7 کا لفظ ہے، کل ملا کر تو وہ بہت ساری ہیں، لیکن مشہور ایک روایت میں جو ایک ساتھ ہیں اس میں 6 والی روایت مشہور ہے. حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے انبیاء پر ان 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی. وہ کئی چیزیں ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن اس میں ایک جملہ ہے وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ پورا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، مہر لگا دی گئی. یہ حضور کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے.
تو اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے لیے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائز سمجھتا ہے یا یہ ممکن بھی سمجھتا ہے کہ اس پر وحی آ سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کا یہ والا ایمان والا حق ادا نہیں کیا۔ اور صرف یہی نہیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم تو قرآن مانیں گے، قرآن کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا، ایسا کہنے والی نہیں ہے ماحول میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا رجل متکئ علی اریکۃ، رجل شبعان متکئ علی اریکۃ یقول حسبنا کتاب اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسا وقت میں آئے گا کہ ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا اپنی پسہری پر یا آرام کرسی پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، اور وہ چونکہ گویا کھانے پینے کو ٹھیک ٹھاک مل رہا ہے تو دماغ خراب ہو چکا ہوگا، وہ کہے گا، یہ تو مطلب ہے اور کیا مطلب ہے، حضور جو منظر بتا رہے ہیں کہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا اور مسیری پر ٹیک لگا ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے نا جب ٹکڑے ملتے ہیں تو ذرا دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی کوئی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کے رسول نے جو حلال کیا وہ وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، اللہ کے رسول نے جو حرام کیا وہ وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا، یعنی پیغمبر جو کچھ پہنچاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں۔ تو کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نمبر کا جو حق تھا، میں بہت تفصیل کرنے کا مجھے موقع نہیں اس لیے میں ایک ہی حق پر زیادہ بات کر رہا ہوں، پہلے نمبر کا جو حق تھا ایمان کا وہ ادا نہیں ہوا۔ ایمان تو رکھنا تھا بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ حضور لائے تھے سب پر ایمان رکھنا تھا، تو حضور تو قرآن بھی لائے تھے، حضور تو حدیث بھی لائے تھے۔ ایسے لوگ جو ہیں کیونکہ پائے جاتے ہیں ماحول میں، اور مصیبت یا شرم کی بات یہ کہ ہمارے ضلع بجنور میں بہت پہلے سے پائے جاتے ہیں، 3 نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ قرآن میں 3 ہی نمازوں کا ذکر ہے۔ یہی ہے وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ دین ہماری رائے اور ہمارے جذبات اور ہماری عقل کے تابع نہیں ہے، تو اس لیے وضاحت کرنا بہتر ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، وہ بالکل دھوکہ دے رہا ہے یا دھوکہ کھا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کہاں سے ملا؟ قرآن تو حدیث سے ملا، کیا خیال ہے؟ قرآن حدیث سے الگ تھوڑی ملا بھائی۔ قرآن کیسے ملا؟ صحابہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، حضور نے یہ لکھوایا۔ وہ سارا قرآن کہاں سے پھر ملا؟ صحابہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ حدیث ہے، تو قرآن تو حدیث سے ملا ہے۔ تو کہتا ہے میں قرآن مانوں گا حدیث نہیں مانوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث نہیں مانو گے تو قرآن کو مان ہی نہیں سکتے، یہ قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جتنی بھی گمراہیاں ہیں پھیلی ہوئی، ان سب کی بنیاد یہی ہے۔ 1-2 کا اور ذکر کر دوں ضرورت کے تحت، کہ جیسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان کی، حضرت مہدی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی، وہ علامات بالکل صاف ہیں، واضح ہیں، مگر ہر 2-4 سال 10-20 سال میں یا ہر 50 سال میں کسی ایک آدمی کو مہدی بننے کا شوق ہو جاتا ہے اور وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیتا ہے اور اس کو ماننے والے مل جاتے ہیں۔ مجھے اس کے دعوے پر تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیطان جسے بھی استعمال کرے کر سکتا ہے، شیطان کسی کو بھی اپنا نمائندہ بنا سکتا ہے، مگر یہ جوان، یہ نوجوان عام مسلمان، اس کو کیا مصیبت آتی ہے کہ یہ کسی کا بھی شکار ہو جاتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے یہ؟ میں عرض کروں، اس کو سمجھے ذرا۔ میں ابھی ان سے کہہ رہا تھا، مولانا صدر صاحب نے ان سے میں کہہ رہا تھا کہ گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ دین کے معاملات میں ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، دنیا کے معاملات میں سنجیدہ ہیں۔ دنیا کے معاملات میں سنجیدہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم میں سے جو آدمی کاروبار کرتا ہے، کیا اپنے کاروبار کے بارے میں کسی بھی اجنبی اور نئے آدمی کا مشورہ آسانی سے قبول کر لے گا کوئی؟ بطور مثال میں یوں کہوں
کہ آپ کا کام چل رہا ہے، کوئی بھی کام ہے 10 سال سے، ایک آدمی سے آپ مال لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں مثال کے طور پر، کاروبار چل رہا ہے، معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں، اب ایک آدمی آ کر آپ سے کہتا ہے کہ جس سے تم مال لیتے ہو وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، 10 سال سے ہم لے رہے ہیں اور وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے کہنے سے آسانی سے مان لیں گے آپ؟ وہ چاہے کچھ بھی کہے، آپ کہیں گے میرا تجربہ، میرا 10 سال کا تجربہ ہے، مسلسل کام کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا آج تک، میرے ساتھ تو اس نے کوئی غلط بات نہیں کی آج تک، تمہارے کہنے سے کہ میں کیسے مان لوں کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ کیوں یہ سب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کاروبار کے مسئلے میں ہم سنجیدہ ہیں، دین کے معاملے میں ایک عجیب و غریب قسم کا آدمی، بلکہ نیا آدمی، اجنبی آدمی، بھائی یہ جوانوں کو جو بہکاتے ہیں وہ ان کے لیے عام طور سے اجنبی تو ہوتے ہیں، وہ آ کر بہکاتا ہے اور وہ بسم اللہ یہاں سے کرتا ہے کہ مولویوں نے تمہیں ایک بات نہیں بتا رکھی، علماء نے ایک بات نہیں بتا رکھی۔ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے ہماری گردن پہ رکھتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے صحیح ہونے کی سند ہے، سمجھنا، ہمارے لیے صحیح ہونے کی سند ہی ہے کہ ہر غلط آدمی ہمیں غلط کہتا ہے، یہ اصول ہے دنیا کا۔ تو اصل میں ان کا کام اس کے بغیر نہیں چلتا، اگر وہ یہاں سے بات نہ شروع کرے تو وہی گڑبڑ ہو جائے گی، وہ آدمی کہے گا بیچارہ کہ میں ذرا مولانا صاحب سے پوچھ لوں، تو انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ نہیں ان سے نہیں پوچھنا ہے، وہ تو چھپائیں گے صحیح بات کو۔ تو اب یہ سوال ہے کہ یہ آدمی جو آ کر کسی کو گمراہ کر رہا ہے اور ہمارا یہ جوان جو گمراہ ہو رہا ہے، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا دین اتنا چھپا ہوا ہے کہ اچانک چپکے سے کانوں میں پھونکا جائے گا وہ آ کر؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا، ہمارا دین تو 1450 برس سے علی رؤوس الاشہاد کھلا کھلا ساری دنیا کے سامنے واضح ہے، اور حضرت مہدی کا نام لے کر جو گمراہ کرتے ہیں ان پہ تو بہت ہی تعجب ہوتا ہے۔ حضرت مہدی آئیں گے تو ایک تو یہ کہ وہ حرم میں ملیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد تو دنیا کے حالات بدل جائیں گے، اور وہ بیچارہ ایسا مہدی ہے جو چھپا پھرتا ہے، اس کے گاؤں کے حالات نہیں بدلے۔ سوال یہ ہے، سچی بات ہے، مجھے بالکل ہنسانے کی عادت نہیں آپ طور پر، لیکن جو بات ہے سچی وہ تو یہی ہے، اس کے گھر کے حالات نہیں بدلے، ساری دنیا میں ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو ایک عام آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی علامت بھی تو ہو، کوئی پہچان بھی تو ہو، کوئی چیز بھی تو ہو، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کا علاج ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈھنگ کی چیز بتانے کے لیے ہوتی بھی نہیں۔ کوئی بھی سنجیدہ آدمی، جیسے مثلا غلام احمد قادیانی کی بات ہے، اس کو نبی ماننے میں کیسے، بنوانے میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، تفصیلات تو آپ لوگ جانتے ہی، علماء بیان کرتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی آدمی یا تو لالچ میں مبتلا ہو تو الگ بات ہے، کسی گندی خواہش کے پورا کرنے میں مبتلا ہو وہ بھی الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سنجیدہ ہے اور اس کے سامنے غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ اس میں وحی آتی تھی، وہ پیغمبر تھا، نبی تھا، لیکن ساتھ ساتھ غلام احمد قادیانی کی زندگی کے کسی ایک دن کا صبح سے شام تک کا ٹائم ٹیبل اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو بس وہ کافی ہوگا اس کے لیے سمجھنے کو کہ یہ آدمی تو نبی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ نبی کا تصور ایک ایمان والے کے دل میں جتنا پاکیزہ اور جتنا صاف ستھرا ہو سکتا ہے تو اس کی سمجھ میں تو بہت آسانی سے یہ بات آ جائے گی کہ یہ آدمی اتنا گندا آدمی، اتنا خراب آدمی، یہ نبی کیسے ہو جائے گا؟ یعنی اس سے ہٹ کر کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی اور بزرگ بھی نبی نہیں ہو سکتا، یہ بات الگ بات ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اور بہت اچھے کردار کا آدمی ہے، بہت صاف ستھرا آدمی ہے، اور وہ دعویٰ کرے نبی ہونے کا تو 100% جھوٹا ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ اس کے جھوٹا ہونے کی علامتیں خود اس کے اوپر چپکا رکھی ہیں۔ اب اگر ان سے بھی آنکھیں بند کر لے آدمی تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں، پھر تو یہی کہا جائے گا کہ بس اس کے حصے میں گمراہی لکھی تھی اس لیے گمراہی آ گئی۔ تو الایمان بھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، ایمان رکھا جائے،
اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ، ظاہر بات ہے اپنی مرضی سے ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہوگا، پھر اسے ایمان تھوڑی کہیں گے. جس طرح آپ نے فرمایا ویسے ہی ایمان رکھا جائے. حضور علیہ السلام نے دین کی جو شکل پیش کی اس پر، اس کے مطابق ایمان رکھا جائے. قرآن کو مانا جائے، حدیث کو مانا جائے، اور صرف قرآن اور حدیث ہی کو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کو، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور ان کے صحابہ کے عمل کو بھی سامنے رکھا جائے جس کو اصحاب کی سنت کہا جا سکتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت کے لیے یہ بات پہلے ہی متعین فرما دی. آج کے زمانے میں حضرات صحابہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، بات آ گئی تو مجھے کہنی ہے، ضرورتاً کہنی ہے. ہمیں کسی کی ذات سے دشمنی نہیں ہے. ایک آدمی پہلے ایسی باتیں نہیں کرتا تھا، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس سے، لیکن آدمی صحابہ کے بارے میں بات کرے اور پھر اس کے بیوقوف محبت کرنے والے یہ امید کریں کہ اس کی عزت کی جائے. میں نے کہا ہے ایسے آدمی سے، میں کہا تمہیں صحابہ کی عزت کا تو خیال نہیں، اس کی عزت کا خیال ہے. عجیب تقابل ہے، عجیب معاملہ ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا پھر وہی بات نہیں خالی وہ ایک صاحب جو آج کل لکھنؤ سے گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گمراہی ان کی وجہ سے پھیل رہی ہے کچھ نہ کچھ، یہ تشویش کی بات ہے. یعنی ایسے احمق ہمارے ماحول میں پائے جاتے ہیں جو ان کی باتوں کو یہ کہہ کر کہ صاحب وہ حوالوں سے بات کر رہے ہیں، کتابوں سے حدیثیں پیش کر رہے ہیں، وہ تو دلیل سے بات کر رہے ہیں. یہ ایسے لوگ ہمارے طبقے میں پائے جا رہے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے. میں اس کو واضح کرتا ہوں بہت مختصر سا. آج کل میں یہی بات کہتا ہوں، میں نے اپنے دارالعلوم کے ماہنامے کی اداریے میں بھی یہ بات لکھی کیونکہ بات پہنچانا ضروری ہے. کہنا یہ ہے کہ اگر یہ بھی مان لیں کہ کوئی کسی صحابی کی کوئی غلطی بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے تو بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے. سیدھی سادھی بات، مسئلہ ہے باقاعدہ. بات کیا ہے؟ یہ حدیثیں پہلی بار نہیں لکھی گئی کتابوں میں، پہلے سے چلی آ رہی ہے. وہ صاحب تو یہ کرتے ہیں کہ بدماش مولویوں نے چھپا رکھی ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ یہ بدماش اور گنڈے مولوی کا جو لفظ ہے ہم جیسے مولویوں سے لے کر اوپر محدثین تک جا رہا ہے، تمہاری طرف تو کسی نے بیان نہیں کیا نا، تو وہ سب گنڈے اور بدماش ہو جائیں گے تمہارے خیال میں؟ جب آدمی، یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کے سلسلے میں جو آدمی جگہ سے ہٹتا ہے وہ خطرے میں چلا جاتا ہے، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ بات سمجھیں، اس امت کے تمام بڑوں کے سامنے یہ حدیثیں موجود ہیں، بلکہ اس سے زیادہ تفصیلات ہیں. آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، پہلی صدی کی بات ہے. حضرات صحابہ کے آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلافات، جن کو ادب کی وجہ سے اختلاف و نزاع نہیں کہا جاتا، مشاجرات کہا جاتا ہے. یہ لفظ بھی بڑوں نے دے رکھا ہے، آپ سمجھیے ادب کے طور پر. اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں چونکہ موضوع یہ اصلاً نہیں ہے، لیکن جب بات آ گئی تو ایمان کی بات ہے. یہ ساری تفصیلات پہلی صدی کے لوگوں کے سامنے تو بالکل قریب سے تھی. ان میں بہت سے حضرات تو وہ تھے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا ان معاملات کو، تابعین میں. لیکن آپ غور کریں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی سے لے کر آج تک امت کے سارے بڑے علماء نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا. عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بھائی وہ چلے گئے، ان سے ان کے اعمال کو پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کو پوچھا جائے گا. یا یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے خون سے ہماری تلواروں کو پاک رکھا تو ہم اپنی زبانوں کو گندہ کیوں کریں؟ اس کا موقع نہیں ہے. اور دوسری صدی آتے آتے، یعنی صحابہ کا دور ختم ہوتے ہی، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھیں، امام مالک سے پوچھیں، امام شافعی سے پوچھیں، امام احمد ابن حنبل سے پوچھیں، عبداللہ ابن مبارک سے پوچھیں، ابو زرع رازی سے پوچھیں، امام شافعی سے پوچھیں، سفیان ثوری سے پوچھیں، اور فلاں سے سارے محدثین اور فقہا سے پوچھیں تو وہ کیا بتائیں گے آپ کو
اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ارشاد ہے۔ عبداللہ ابن مبارک اس امت کے جلیل القدر محدثین میں سے ہیں اور مجاہدین میں سے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں۔ ان سے پوچھا تھا کسی نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت معاویہ کے بارے میں معلوم ہے آج کل وہ مولوی صاحب جو ہے منہ بھر بھر کے گالیاں دے رہے ہیں۔ منافق کہتا ہے اللہ کا بندہ، کھلے طور پر کہتا ہے کہ اس نے اور اس کے باپ نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ کتنی خطرناک بات ہے، کہا جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال اس لیے کیا کہ ان کی حضرت علی سے جنگیں ہوئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک مختلف ہی شخصیت بن گئی تھی اس زمانے میں۔ اور عمر بن عبدالعزیز اگرچہ صحابی نہیں ہیں، مگر صحابی نہ ہونے کے علاوہ اور کوئی کبھی ان کی شخصیت میں نظر نہیں آتی، متفق علیہ شخصیت ہے، بالکل صحابہ کا نمونہ، شاندار نمونہ۔ ان کو افضل التابعین کہا جا سکتا ہے، کہا گیا ہے۔ تو اب کہنے والے نے، سوال کرنے والے نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہونے کے باوجود چونکہ نزاع میں رہے ہیں تو ان کا مرتبہ کچھ گھٹ گیا ہو عمر بن عبدالعزیز جیسے تابعین کے مقابلے میں۔ تو اس لیے پوچھا اس نے کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو اللہ ابن مبارک کو، عبداللہ ابن مبارک کو جزائے خیر، سبحان اللہ، کیسی شاندار بات کہی، کیسی شخصیت تھی ان کی، عجیب شخصیت تھی، بہت بڑے آدمی تھے، اپنے زمانے میں ان کی بڑی شان تھی۔ یہ لکھا ہے ان کے حالات میں کہ ان کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، اس نے اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کیا۔ خریدار آئے تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا لوگے؟ اس نے کہا 2 لاکھ درہم۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ کا جو گھر ہے یہ اس کی جو ویلیو ہے وہ 1 لاکھ درہم بتا رہی ہے، 1 لاکھ درہم میں ملتا ہے ایسا کرے۔ تو انہوں نے کہا ان صاحب نے کہ ہاں یہ صحیح ہے، میرے گھر کی ویلیو تو 1 لاکھ درہم ہی ہے، مگر عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس 1 لاکھ درہم کا ہے، اسی لیے 2 مانگ رہا ہوں۔ اتنا بڑا آدمی عبداللہ۔ اور پھر وہیں یہ بھی ثابت ہو گیا، حضرت کو پتہ چلا کہ میرا پڑوسی گھر بیچنا چاہ رہا ہے، اس کو بلا کر پوچھا کہ کیوں بیچ رہے ہو گھر؟ کہنے کہ یہ قرضہ ہو گیا اور ادا کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو حضرت نے سارا قرضہ اس کا ادا کر دیا۔ تو ہو گیا نا کہ مبارک کا پڑوس 1 لاکھ کا۔ یہ ہیں عبداللہ ابن مبارک، جہاد میں بھی، میدان جہاد میں عملی طور پر جاتے تھے، ہم جیسے مولویوں کی طرح نہیں تھا خالی، بلکہ میدان جہاد میں جاتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ یاد رکھو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا، اس جہاد میں جس گھوڑے پر وہ سوار تھے، اس گھوڑے کے بدن پر جو مٹی لگی، جو گرد لگی، وہ گرد عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں یہ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات یہ جانتے تھے کہ حضرت معاویہ کا نام لے کر صحابہ کے حریم میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ یہی کہا کہ ایک بڑے نے کہ معاویہ دروازہ ہے، جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ آگے بھی بڑھے گا، پھر وہ اور صحابہ کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور جو معاویہ کا احترام کرے گا پھر وہ سب کا کرے گا۔ یہ پہچان ہے، یہ کسوٹی ہے۔ باتیں بناتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ آگے تک کی باتیں ہو چکی ہیں ان کی طرف سے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں اشاروں کنایوں میں باتیں ہو چکی ہیں، خطرناک باتیں۔ مجھے یاد آتا ہے ایک جملہ، ماہر القادری مرحوم ادیب تھے، شاعر تھے، اور عجیب اتفاق ہے کہ جماعت اسلامی سے بھی تعلق تھا۔ جماعت اسلامی کے بانی صاحب کی بھی چیزیں صحابہ کے بارے میں بہت قابل اعتراض رہی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے سارے لوگ 100% اس طرح نہیں ہیں اس نظریے کے مطابق صحابہ کے بارے میں۔ ماہر القادری نے لکھا کہ صحابہ کرام اور نفوس قدسیہ ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بدگوئی یا بدگمانی نہیں، دل کے اندر کوئی میل رکھنا دلوں کو نہیں چہروں کو بھی مست کر دیتا ہے، چہروں کی رونق چلی جاتی ہے۔ اور اس کے نمونے دیکھے گئے۔ میں واپس چلتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے ایمان کے دائرے مقرر کیے، ایمان کا فریم بتایا، اور اصلاً یہ فریم اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے
اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا سادہ ثبوت ہے، سب جانتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو یہ دعا اتنی ہی تو پوری ہو گئی نا، اہدنا الصراط المستقیم بات ختم ہو گئی، اللہ صراط مستقیم عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یہی تو مانگنا تھا نا، مانگ لیا۔ آگے جو بڑھایا ہے صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم کو پہچاننے کے لیے اللہ کے خاص بندوں کو پہچاننا پڑے گا، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ کیا مطلب؟ ان لوگوں کا، میں کہتا ہوں لوگوں سے پہچانا جائے گا دین، یعنی انبیاء سے اور ان کے صحابہ سے اور ان کے راستے پر چلنے والوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتایا، اور یہی وجہ ہے، آپ یاد رکھیے گا، یہ مضمون بھی آ جائے وضاحت سے تو بہتر ہے کہ اس امت میں جس کو بھی نیا کام کرنا ہوتا ہے، نیا نظریہ پیش کرنا ہوتا ہے، وہ اس فریم کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پانی ہے کیا؟ اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا نام انجینئر بھی ہو سکتا ہے، اس کا نام ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا نام مولانا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، ذاتی لڑائی کسی سے نہیں، بلکہ میں اگر اپنے بارے میں نئی باتیں کر رہا ہوں تو کوئی سوچے کہ صاحب کوئی شوق ہے، عمر 56-57 سال ہو رہی ہے، 55 سے آج تک کسی سے لڑائی نہیں ہوئی، نہ گھر میں بہن بھائیوں سے، نہ ساتھیوں سے، نہ پڑھانے کے زمانے میں کسی سے۔ یہ بیٹھے ہیں گواہ ہمارے مولانا منظور صاحب، یہ میرے بڑے بھائی کے ساتھی ہیں، اس لیے میرے لیے بڑے بھائی ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ اس وقت سے دیکھ ہی رہے ہیں ہماری زندگی کو، بچپن میں بھی، پڑھنے کے زمانے میں بھی کسی سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے معاملہ ذاتی لڑائی کا۔ الحمدللہ اللہ نے مزاج دیا نبھانے کا اور بات کو ختم کرنے کا، لیکن دین کے معاملے میں بات ختم نہیں کی جائے گی، دین کے معاملے میں چھوڑا نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہی ڈیوٹی ہے، یہی ڈیوٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے، ورنہ ہمارے وجود کا مطلب کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ تو جتنے بھی نئے لوگ ہیں، نئے کا مطلب ہے نئی بات کرنے والے، آپ ان کے سارے مضامین کا خلاصہ اگر دیکھیں گے تو یہ نکلے گا کہ صحابہ کے سے لے کر یا صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک امت کا جو 1400 برس کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں جو علماء، ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین، اولیاء، مشائخ ہر دور کے ہیں، ان سب کو کنڈم کر کے وہ چھلانگ لگاتے ہیں اوپر۔ یہی ہوتا ہے نا، ایک آدمی کہتا ہے علماء یہ چیز نہیں بتائیں کہ دیکھو حدیث میں ایسا ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ علماء نے اس کو چھپایا، دیکھو قرآن میں ایسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امت کے علماء نے یا تو اس کو سمجھا نہیں جو میں سمجھا رہا ہوں۔ میں نے جو اشارہ کیا تھا ابھی ایک جماعت کا نام لے کر، تو ان سے جو غلطی ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیچ کے 1200 سال میں یہ چیزیں چھپ گئی تھی اور اب میں دوبارہ ان کو صاف کر رہا ہوں، یہی غلطی بنیادی تھی۔ تو اب کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ امت کے 1300-1400 برس کے علماء نے اس چیز کو نہیں سمجھا یا جان بوجھ کر غلط بتایا، تو دونوں باتیں گمراہی کے لیے کافی ہیں، اس آدمی کی گمراہی کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تو اس امت کو ایک سند دے رکھی ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں حق محفوظ رہے گا۔ اور دوسری بات یہ فرما رکھی ہے کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ اس علم کو
ہر بعد والی نسل میں سے عادل لوگ، معتبر لوگ حاصل کریں گے، یعنی ہر اوپر کی نسل سے نیچے کی نسل والے لیتے رہیں گے، اپنے بعد والوں کو پہنچاتے رہیں گے، اور پھر وہ کریں گے کیا؟ ڈیوٹی بھی بتا دی، ينفون عنہ تحریف الغالین، وہ دین سے، علم سے غلو کرنے والوں کے بگاڑ کی نفی کریں گے، ختم کریں گے، کنڈم کریں گے اس کو۔ غلو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دین میں جس چیز کا جو درجہ ہے آپ اس کو اس درجے سے اوپر پہنچا دیں۔ ہمارا دین بالکل صاف ستھرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں ملت بیضاء پر چھوڑا ہے، صاف ستھری ملت، لیلھا کنہارھا سوا، دن اور رات برابر ہے، یعنی بالکل صاف روشن۔ اب اس میں ہر چیز کا حکم متعین ہے، درجہ متعین ہے۔ ایک آدمی بیٹھ کر، وہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، اب میں یہاں اور کھول کر نہیں بولوں گا چونکہ مجھے وقت کم رہ گیا، خامخواہ میں چھیڑ دوں اور بات پوری نہ ہو، اس لیے مناسب نہیں، آئندہ کے لیے چھوڑتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور غیروں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کسی دین کے کسی عمل کا حکم شریعت کے دلائل سے ہٹ کر اوپر پہنچا رہا ہے، ایک خانہ ہے فرض کا، سمجھ رہے ہیں آپ، ایک فریم ہے فرض کا، ایک واجب کا، ایک سنت کا، ایک مستحب کا۔ اب ایک عمل مستحب ہے، آپ اسے فرض بنا دیں، یا ایک عمل سنت ہے اسے فرض بنا دیں، مستحب کو سنت بنا دیں یا مستحب کو واجب بنا دیں، اسی کا نام غلو ہوگا۔ آج کل یہ ہو رہا ہے اور اس سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، پریشانی۔ امت میں دین کو جب تک اس کی صحیح شکل میں نہیں رکھو گے گڑبڑ ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ لوگوں کے باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے دین کو صحیح شکل میں اگر نہیں پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کام لینا چھوڑ دیں گے۔ دین کا کام کسی کے گھر کا نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا دین بے نیاز ہے۔ اللہ کا دین نہ کسی عالم کا محتاج ہے، نہ کسی پیر کا، نہ کسی جماعت کے امیر کا، نہ کسی مالدار کا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کا دین بے نیاز ہے۔ ہم سب اللہ کے اور اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اگر دین کو صحیح شکل میں نہیں پیش کریں گے کچھ دنوں میں ہم ختم ہو جائیں گے، دین باقی رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ خواہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھیڑ چل رہی ہے تو ہم صحیح ہیں، زیادہ دن نہیں رکھتے، بھیڑ کو زیادہ دن نہیں رکھتے ہٹتے ہوئے، کام تو اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو علم والے ہیں، غلو کرنے والوں کی طرف سے جو دین میں بگاڑ آئے گا اسے کنڈم کریں گے، یہ ڈیوٹی ہے۔ وانتحال المبطلین، اور اہل باطل کی طرف سے دین میں جو غلط باتیں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کو بھی کنڈم کریں گے، بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ وتأویل الجاہلین، اور کچھ بے علم لوگ دین کی تشریح کریں گے بیٹھ کر۔ بے علم کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سرے سے علم نہیں ہوگا یا کہنے کو علم ہوگا مگر جن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں ان میں بات کرنے کا علم نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ لیں سب لوگ، علماء خاص طور سے سمجھ لیں، بے علم دونوں درجے ہیں۔ میرا نام مولوی ہے مگر میں شریعت کے احکام قرآن و حدیث سے اور صحابہ کے واقعات سے نکالنے لگوں بیٹھ کر کہ صاحب اس مسئلے کا یہ حکم ہے، جبکہ بڑوں نے وہ حکم نہیں بیان کیا، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ مجھ سے کہا بعض لوگوں نے ایک مسئلے پر میں نے بول دیا تو جو بڑوں کا موقف ہے اس کو میں نے ذکر کیا، تو صاحب کسی نے کہا کہ صاحب وہ ایک ہفتے میں ثابت کریں قرآن و حدیث سے کہ یہ صحیح ہے، تو میں نے کہا بالکل میرے سر میں درد نہیں ہے، میں یہ چیلنج قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی ڈیوٹی میری نہیں ہے، میرے بڑے کر چکے ہیں، میں ان کو مانتا ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، ہم مجتہد نہیں ہیں۔ تو بے علم جو ہے وہ بھی ہے جس کے پاس دین کا سرے سے علم نہ ہو، اور وہ بھی ہے کہ جو کسی مسئلے پر گفتگو کر رہا ہے اور اس مسئلے پہ گفتگو کرنے کا وہ اہل نہیں ہے، وہ بھی بے علم کا مصداق ہے، اس کو بھی کنڈم کیا جائے گا اور کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں، کیونکہ مسئلہ دین کا ہمارے گھر کا نہیں ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے بات کہتے تھے صاحب اختلاف کی بات مت کرو، لوگ کہتے ہیں نا چلتا ہے بہت جملہ کہ اختلاف کی بات نہ کرو۔ جناب عالی اختلاف وہ ہے جس کی بات نہیں کرنی جو آپ کے گھروں میں اختلاف چل رہا ہے،
جو اپنے پڑوسی سے اختلاف چل، آپ کا پڑوسی آپ کی 1 فٹ زمین دبا لے اور پھر آپ عدالت میں جائیں تو وہ کہے پڑوسی کے لیے اختلاف کی بات نہیں کیا کرتے، ٹھیک ہے اس کی بات، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اختلاف تو تم نے پیدا کیا، میری زمین چھوڑ دو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ دین کو بگاڑتے رہیں لوگ اور ہم اختلاف کی بات نہ کریں، لوگ اختلاف پیدا کرتے رہے اور ہم بات نہ کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت ہی نہیں تھی۔ جہاں دین کے معاملے میں بات ہوگی بات کی جائے۔ البتہ 2-3 باتیں اور کہنا چاہوں گا، وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ دین کا کام کرنے والے جتنے حضرات ہیں ان سے خاص طور سے، اور وہ دین کے کام جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مدرسہ چلانے والے ہوں، چاہے وہ ختم نبوت کا کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ جمعیت علماء اور دیگر ملی جماعتوں کا کام کرنے والے ہوں، یا چاہے تبلیغی جماعت والے ہوں، صاف صاف سن لیں سب لوگ، بالکل بے تکلفی سے بات کریں۔ پھر وہی کہ دین ہمارے گھر کا نہیں، دین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ٹھیک سے کام کریں گے اور صحیح نیت سے کام کریں گے تو ہم سے کام لیا جائے گا، اور اگر ضد بازی پر آئیں گے، حق کو نہیں مانیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارا نقصان ہوگا، دین کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یاد رکھیں اچھی طرح سے، یہ تو تھوڑے دنوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا ہم طاقت میں ہیں، ایسا نہیں ہے، دین طاقت میں ہے اصل، چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی اس میں ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین تو سارے مذاہب پر غالب آنے کے لیے طے کر رکھا ہے اللہ نے، تو دین اپنی جگہ ہے۔ نیت ٹھیک رکھیں، نیتوں کو ٹھیک رکھیں، اس لیے کہ نیت اگر ٹھیک نہیں ہوتی تبھی مسائل زیادہ گڑبڑ ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے درمیان اختلافات بظاہر زیادہ سخت ہیں یا حضرات صحابہ والے اختلافات زیادہ سخت نظر آتے ہیں؟ وہاں تو جنگیں ہوئی ہیں، ہمارے یہاں تو تھوڑی بہت اگر کہیں ہوتی بھی ہے تو ایک آدھ کو مار لیا اور چھٹی ہو گئی۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھا کیا یا بہت ہلکا، ایک کو مارنا بھی بہت ہی خطرناک بات ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ایک کو مارنا بھی سب کو مارنا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کی باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں، مگر آپ مجھے بتائیں ان کی جنگوں سے دین کا سفر رکا، دین کا کوئی نقصان ہوا؟ ان کی جنگوں کا تو یہ عالم ہے کہ عین جنگ کے زمانے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ چل رہی، اس زمانے میں روم کا بادشاہ یعنی دنیا کی ایک بڑی طاقت کا بادشاہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجتا ہے کہ ایسا کرو ہم اور تم مل کر الائنس بنا لیں اور علی کے مقابلے میں لڑیں اور علی کو شکست دے دیں، اور جو علاقہ فتح ہو آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لو۔ آپ سوچئے ذرا، ہم بھی لڑتے ہیں آپس میں، ہمارے اختلافات ہوتے ہیں، ہمارا ساتھ دینے کے لیے اگر کوئی خراب سے خراب آدمی بھی تیار ہو جائے ہم اس کے ہاتھ ملانے میں تیار ہیں، ہے نا؟ ہمارا رویہ ہی دینی بات کر رہا ہوں، دینی لوگوں کی، عام آدمیوں کا تو حال ہی خراب ہے۔ صحابہ کا یہ ہے نمونہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان جیسا کوئی ایمانی نمونہ امت میں پیش کر کے دکھائے۔ حضرت معاویہ نے لکھا جواب میں اس بادشاہ کو، بعض جگہ تو ایک روایت ہے کہیں لکھی ہوئی اس میں تو یہ لفظ ہے کہ انہوں نے اس کو مخاطب کیا اور روم کے کتے، یہ کہا، اور اگر یہ لفظ بھی نہ ہو تو جواب یہ تھا، فرمایا کہ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے یہ تجویز پیش کر دی؟ یاد رکھو اگر تم نے علی کے علاقوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو علی کے لشکر میں لڑنے والا سب سے پہلا سپاہی معاویہ ہوگا۔ میں لڑوں گا علی کے ساتھ آ کے، تم سے لڑوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپس میں جو بات ہو رہی تھی وہ اللہ کے لیے تھی، دنیا کے لیے نہیں تھی۔ ہم لوگوں کا کیا قصہ ہے؟ ہمارا تو یہ کہ صاحب ہماری بات ہے مانو، ہم اب اس کو اپنی بات بنا کر مانتے ہیں، لڑتے ہیں، اللہ کے لیے لڑنا نہیں ہوتا، اسی لیے ہمارے درمیان دوریاں ہوتی ہیں۔ دین کا کام کرنے والوں میں جو بے وجہ کی دوریاں ہیں ان کی بنیاد ہے نیت کا پورے طور پر ٹھیک نہ ہونا۔ میں 2 قصے سناتا ہوں، ابھی سنا بھی رہا تھا، جگہ جگہ سناتا ہوں۔
ایک مدرسے کا ہے، ایک جماعت والوں کا، جماعت اور جمعیت کا، دونوں کا ملا کر، اور ایک مدرسے کا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ اشرفیہ لاہور جن کا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے آج بھی۔ مفتی صاحب جو تھے وہ عجیب و غریب اللہ والے لوگوں میں سے، ان کے تقوی کی باتیں اور ان کی بزرگی کی باتیں تو مطلب ایک مستقل موضوع ہو سکتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یا شخصیت کو بتانے کے لیے کہا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ بالکل سچا واقعہ ہے کہ ان کا ایک پیر خراب ہو گیا تھا، یعنی کئی سال تک زخم رہے اور آخر میں پیر کاٹا گیا یہاں سے اوپر سے، لیکن مفتی صاحب نے نشہ لینے سے انکار کر دیا، بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لواؤں گا، سن نہیں کراؤں گا، بدن میں نشہ نہیں داخل ہونے دوں گا۔ بہت کوشش کے باوجود تیار نہیں ہوئے، اور اسی طرح سے ہوش کی حالت میں ان کا آپریشن کیا گیا، اور آپریشن کر کے ٹانگ کاٹ کے جب ڈاکٹر فارغ ہوئے، مفتی صاحب ادھر دیکھ کر کچھ سوچ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، دیکھ کر کہا کہ تمہارا کام ہو گیا۔ یہ ایسا آدمی، یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، میں نے ان کے صاحبزادے سے براہ راست پوچھ رکھا۔ یہ انہوں نے مدرسہ قائم کیا اور مدرسہ چلنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد اسی بالکل علاقے میں ایک اور بڑے عالم تھے، انہوں نے مدرسہ کھول لیا آ کر۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب مفتی صاحب کے لوگوں نے شکایت کی، ان کے معتقدین نے، کہ جی حضرت دیکھیے وہ فلاں مولانا صاحب نے قریب میں مدرسہ کھول لیا، کتنی غلط بات ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اچھا انہوں نے مدرسہ کھولا قریب میں، کہ جی یہ تو بہت اچھا ہوا، الحمدللہ اب ہمارا کام آسان ہو گیا، پہلے ہماری اکیلے کی ذمہ داری تھی، اب دونوں مل کے کام کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں ان کا کیا بگڑ گیا؟ آج بھی ان کا ہی ادارہ زیادہ اہم ہے، حالانکہ وہ بھی بہت بڑا ادارہ ہے، دوسرا میں نام نہیں لے رہا، لیکن یہ ادارہ اپنی جگہ ہے، اعلیٰ معیار پر۔ دوسرا قصہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، جمعیت علماء کے صدر تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور آپ جانتے ہیں وہ کاہے کے صدر تھے۔ تو کھتولی مظفر نگر میں قصبہ ہے، وہاں پر تبلیغی جماعت والوں نے اجتماع طے کر لیا، اور اس میں آنا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ادھر جمعیت علماء کے جو کارکن تھے انہوں نے بھی کھتولی میں اجتماع اپنا جلسہ طے کر لیا، اور اس میں آنا تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تاریخ دونوں کی ایک ہو گئی، ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت میں وہ دونوں کا پروگرام طے ہو گیا۔ دونوں حضرات کو پہلے سے پتہ نہیں چلا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں چھوٹے تھے، تو بڑا احترام کرتے تھے حضرت مدنی کا۔ اب جب وہاں پہنچے تو دونوں کو اپنے اپنے جلسے میں پہنچ کر پتہ چلا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی جب تبلیغ کا جلسہ ہو رہا تھا تو تم نے کیوں جلسہ رکھا جمعیت کا؟ اس کی ضرورت نہیں تھی، اب میں تقریر نہیں کروں گا، جاؤ مولانا الیاس کی تقریر سنو، میں دیوبند جا رہا ہوں، یہ کہہ کر حضرت اسٹیشن چلے گئے۔ ادھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھتولی کے اندر حضرت مدنی تقریر کرنے کے لیے آئے اور میں الگ تقریر کروں، الیاس کی یہ مجال نہیں ہے، چلو میں بھی چلتا ہوں اور تم بھی چلو حضرت مدنی کی تقریر سنیں گے۔ ان کا جلسہ بھی ملتوی اور ان کا جلسہ بھی ملتوی، راستے میں پتہ چلا کہ دونوں جلسے ختم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں دین کا کام کرنے والوں سے جو منہ بھر بھر کر کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ ہم میں سے کسی میں یہ ظرف ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا ان کو 100 جلسوں سے یا 1000 جلسوں سے زیادہ ثواب نہیں مل گیا؟ جلسہ ایک نہیں ہوا، بیان ایک نہیں ہوا، لیکن کتنا بڑا نمونہ وہ چھوڑ کر گئے۔ اگر ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کر کے ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ اور میں یوں بھی کہا کرتا ہوں، کیونکہ آج کل کوئی بات راز کی تو ہے نہیں، صرف کہتے تھے کوئی تکلف نہیں، کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تعاون بھی نہ کریں تو کچھ اور نہ کریں، تعاون نہیں کر پا رہے تو نہ کریں، لیکن اور کچھ بھی نہ کریں۔ ہمارا مسئلہ اس زمانے میں یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سے ایسے کام جو ہمیں کرنے چاہیے وہ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے کہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، تو ہمارا وقت ان میں لگ جاتا ہے۔
وقت ختم ہو رہا ہے اور میں اپنی بات مجھے سمیٹنی چاہیے. بس اپنی بات کا خلاصہ کرتا ہوں میں. یاد رکھیں اس بات کو اور سمجھیں اور ان موضوعات کو پڑھیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ یہی ہمارے لیے زندگی ہے. اس کو پڑھنا بھی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور ایمان جو پہلا حق ہے, ابھی تو پہلے حق پر بھی ہماری اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم اتنے عاجز ہیں, اتنے کمزور ہیں, اتنے کم علم ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. الایمان بھی پر بات شروع کی تھی, وہ بھی بات پوری نہیں ہو پائی, تو انشاءاللہ کبھی موقع اللہ تعالیٰ دیں گے تو پھر بات کریں گے. حضور علیہ السلام کے حقوق پر بات ہونی چاہیے اور حقوق ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے. امت کے تمام لوگوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں, تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کسی قادیانی کو ماننے کا, کوئی راستہ نہیں ہے کسی شکیل بن حنیف کو ماننے کا, کوئی راستہ نہیں کسی انجینئر اور ڈاکٹر کی بات سننے کا جو امت کے 1400 برس کے سرمائے کو نظر انداز کر کے ڈائریکٹ چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہو اور خود اجتہاد کے دعوے رکھتا ہو. آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کے پاس راستہ ہے اتباع کا, آپ کے پاس راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلنے کا. اور وہ طریقہ وہ ہے جو صحابہ نے اپنے بعد والوں کو, انہوں نے اپنے بعد والوں کو, انہوں نے اپنے بعد والوں کو سکھایا, یہاں تک کہ سلسلہ اس زمانے کے علماء تک پہنچا. تو جن علماء کی سند کا یہ سلسلہ ہے, جن کا علم اوپر سے نیچے تک تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے, وہ صحیح راستے پر ہیں. ان کے راستے پر قائم رہنے کی کوشش کیجیے اور یاد رکھیے کہ دین نہ ہمارے جذبات سے طے ہوگا, نہ ہماری عقل سے طے ہوگا. دین طے ہوگا اللہ کے کلام سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کے طریقے سے, جس کو امت کے علماء نے سمجھ کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں سے اور ان عزیزوں سے خوب کام لے اور ان کے کام میں برکت فرمائے. تحفظ ختم نبوت کے مولانا مزمل صاحب اور ان کے تمام رفقا جو محنت کر رہے ہیں, دارالعلوم دیوبند کی مجلس تحفظ ختم نبوت سے ان کا رابطہ ہے. حضرت محترم صاحب بھی آ چکے ہیں, معلوم ہوا, اور بھی علماء مولانا شاہ عالم صاحب اور دوسرے حضرات تشریف لاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک بہترین صنعت بھی ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. آپ حضرات اس پروگرام کے بعد یہ بھی سوچیں, کوشش کریں کہ اس والے مشن کو, کام سب کرنے ہیں اور ظاہر ہے ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا, تو جس کا جو میدان مقرر ہے اپنے میدان میں کام کریں اخلاص کے ساتھ, ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے. اور اس میدان میں جو حضرات کوئی تعاون کر سکتے ہیں, مجھ سے انہوں نے کچھ نہیں کہا, میں تعاون کا لفظ بول رہا ہوں تو اس سے میری مراد چندہ بھی نہیں ہے, یعنی لازمی طور پر نفی بھی نہیں ہے, لیکن تعاون سے مراد یہ ہے کہ تقویت پہنچائیں, طاقت پہنچائیں, تائید کریں, مضبوط کریں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے مغفرت کا یہی ذریعہ بن جائے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا, آپ کی ناموس کا, آپ کی عزت کا, آپ کے دین کا, آپ کے صحابہ کا دفاع. ہم سے کیا ہوگا, ہم تو کسی لائق نہیں ہیں, لیکن اگر کچھ بھی ہم اس میں استعمال ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ قبول فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو کام 3 سالوں میں ہو رہے ہیں وہ ایک چل رہے ہیں. اسلامی عقائد کتاب جو باہر رکھی ہوئی ہے, تقریباً جو ہے 9000 سے زائد اب تک انہوں نے گھروں میں پروگراموں کے ذریعے سے تقسیم کی جا سکتی ہے. مسابقات, اسکول, کالج اور مکاتب کے مسابقات کے ذریعے سے اسلامی عقائد کتاب جو باہر رکھی ہوئی ہے اردو میں ہے. دعا ہوگی ابھی تھوڑی دیر بیٹر ہے, اور وہ آپ کتاب چاہتے تھے جو ہے لے کر جائے. تو کوئی بھی کتاب, اس لیے کہ ہم 50 فتنے ہیں جو ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں, ہم ہر فتنے کا جواب دینے کی بجائے جو ہمارے عقائد ہم اس کو عام کریں. تو اسلامی عقائد کتاب میں ہماری اپنے عقائد ہیں, ہم زیادہ اس کو عام کرنے کی کوشش کریں. عقیدہ ظہور مہدی
اور عقیدہ نزول عیسیٰ کے متعلق جو ہے کتابچہ ہے اردو اور ہندی میں. حضرت مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ایمان کو رکھنا چاہیے. تقریباً 10,000 کاپیاں اب تک جو ہے ہر پروگرامات میں تقسیم کی جا چکی ہے. گزشتہ 3 سالوں سے ہر ماہ عقائد پر جمعہ میں بیانات ہو رہے ہیں. شہر کے کئی مساجد میں اسلامی عقائد و معلومات کتاب کسی ایک نماز کے بعد پڑھی جا رہی ہے، جس سے امت کے مسلمان حضرات کو جو ہے مسلمان بھائیوں کو عقائد کا علم ہو رہا ہے. نوجوانوں میں اہل سنت و جماعت کے عقائد کی فہم و تفہیم کا سلسلہ. اسی طرح مسلم لڑکیوں کو فتنہ ابتداء سے کیسے بچایا جائے اس سلسلے میں متاثرہ لڑکیوں سے ملاقاتیں. محرم کے عشرے میں عظمت صحابہ، محرم کے خلافات، اسلامی عقائد پر بیانات کا سلسلہ اور اس کے تعلق سے پروگرامات. گزشتہ 1 سال سے ہر ماہ میں عقائد پر مواد تیار کرنا اور خواص اور عوام تک اس کی نشر و اشاعت کا سلسلہ. رمضان میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے روزانہ ایک عقیدے کی نشر و اشاعت. مکاتب کے طلبہ و طالبات اور اسکول کے طلبہ و طالبات میں عقائد اسلامیہ پر مسابقات کا سلسلہ. فرقہ واحدہ سے متاثر افراد اب تک الحمدللہ 5 سے 6 شخصیتوں کو توبہ کرا کر دوبارہ اسلام میں داخل کیا مجلس کی طرف. ملک بھر کی 14 مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفاتر کے لیے مقدمہ بہادری کی تقسیم. پونا شہر کے 7 حلقوں میں تحفظ ختم نبوت کی مدارس کا قیام. پونا ضلع کے کئی مدارس میں شعبہ تحفظ ختم نبوت کا قیام. عوام میں عقائد کی بیداری کے لیے ملک بھر سے مقتدر علماء کی تشریف آوری. مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے ایک آفس کی تعمیری کام کا سلسلہ جاری ہے. مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذریعے کونرا پونا میں مکاتب دینیا کا قیام. مقامی علماء کی دارالدیوبند میں 10 روزہ تربیت اور ٹریننگ. مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذریعے مسکولات میں عقائد کی بیداری کے لیے تربیتی ورکشاپ. شہر کے حلقے میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے ہر ماہ ایک مجلس کا انعقاد پابندی سے کیا جاتا ہے. اب عزائم یہ ہے کہ شہر کے دیگر علاقوں میں مزید جیسے 7-6 کمیٹیاں جو ہے جہاں پر ختم نبوت کی جو ہے کمیٹی قائم ہے. اب جتنی کمیٹیاں بنیں گی اتنا کام پھیلے گا اور عقائد جو ہے عام ہوں. دارالدیوبند میں تحفظ ختم نبوت کے اراکین و علماء کے لیے قائم تربیت ورکشاپ میں علماء کو بھیجنا. الحمدللہ مجلس کے ذریعے سے پہلا وقت گیا تھا نومبر میں. اب دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ جو ہے اراکین و علماء کرام کے جو ہے مشورے سے ایک وقت دوبارہ دارالدیوبند کی نگرانی میں تربیت کے لیے بھیجا جائے گا. تعلق اور دیہاتوں میں عقائد پر محنت اور عوام میں بیداری. فرقہ واحدہ کی تردید کے لیے مختلف موضوعات پر علماء کو ماہر بنانا. جیسے ہر کوئی ہر فتنے پہ کام نہیں کر سکتا تو ایک عالم جو ہے کہ فتنے میں کتنے شکلیت پر، کتنے روافظ پر، عظمت صحابہ پر، اس طرح جو ہے کتنے قادیانیت پر، کتنے گورشاہی پر. مجلس تحفظ ختم نبوت کی ممبر سازی. اب تک جو حضرات ختم نبوت کے ممبر نہیں بنے ہیں، جو اس کے کام ہوتے ہیں، دین کا کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ 2 چیزوں چلتا ہے، مالی تعاون اور جو ہے جسمانی تعاون. دینی تو جان مال کے تعاون سے دین کا کام ہوتا ہے. تو ممبر سازی کی رقم یہ سارے اخراجات میں خرچ کی جاتی ہے. اسکول اور کالج میں عقائد کی بیداری کی فکریں. اسی طرح تحفظ ختم نبوت کی محنت کے لیے ایک ہدایت نامہ یہ ہے کہ کام کرنے کے اعتبار سے کہ ہم یہ نہیں صرف کہ کونڈا بلکہ پورے پونا ضلع بلکہ ہر جہاں تک آپ جا سکتے ہیں جہاں آپ کے تعلقات ہیں. عقائد کی بیداری آج تک اہم فریضہ ہے. ہفتے والی بیان. ہر مسجد میں 4 جمعہ ہوتے ہیں. ایک جمعہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر بیان کیا جائے. نماز میں سے کسی ایک نماز کے بعد اسلامی عقائد کتاب پڑھی جائے، 1 یا 2 عقیدے. کئی اس کی کارگزاری پڑھنے سے جو ہے کئی لوگ جو اس میں مبتلا تھے فتنے شریعت میں یا فتنے جو ہے روافظ میں، اس سے ان کی حفاظت ہوئی. مکتب میں بچوں کو روزانہ 1 عقیدہ یا 2 عقیدہ اپنے مکتب کے بچوں کو پڑھائے تاکہ یہ ہمارے بچے آنے والے فتنوں سے ان کی حفاظت ہو سکے. ہر مہینہ ممبر سازی کی رقم پابندی سے جمع کرنے کی کوشش کریں. مسجد میں پروگرامات. مسجد میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے جلسے پروگرامات رکھے جائیں تاکہ اپنے بستی اپنے علاقے کو جو ہے ختم نبوت کے اعتبار سے اور عقائد کی بیداری ہو. مسئولات. اسی طرح مسئولات کے اعتبار سے جو ہے تربیتی ورکشاپ اپنے علاقوں میں مسجدوں میں رکھے جائیں اور اپنے علاقے کے جو مدرسے ہیں اس میں شعبہ تحفظ ختم نبوت قائم کرنے کی فکر کریں. اسکول اور کالج. جو اسکول یا کالج آپ کے ماتحت یا تعلق میں ہوں وہاں عقائد کی محنت کو یقینی بنایا جائے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے عقائد اسلامیہ ختم نبوت کے پیغام کو عام کیا جائے. اب اسلامی عقائد کتاب اب جن حضرات نے لے لی ہے وہ یہاں سے حاصل کرے. اگر جس نے نہ ملے تو وہ مجلس کے دفتر سے حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح میں اللہ صاحب کو بتاؤں کہ وہ تشکرات کلمات کرے. یہ دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ یہ نیت کر کے جائیں انشاءاللہ یہ کام ہم
آخری دم تک کرتے رہیے، نہ کہ ایک دو دن کا کام، نہ ایک پروگرام کا کام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. یہ حدیث میں کہتے ہی نہیں، حدیث ہے باقاعدہ. سب میں پہلے جو شکریہ کے لیے میں حضرت کا شکریہ ادا کروں گا کہ اپنے قلیل وقت کے اندر پونا شہر کے لیے اپنی شفقت عطا کی، اور ساتھ ہی میں خاص طور پر کوثر باغ سوسائٹی کی تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کروں گا. اور اس آنے والے تمام مجمع کا بھی جو کہ علماء بھی ہے، دانشوران بھی ہے اور دین سے محبت کرنے والے بھی ہے، تو جمعیت تحفظ ختم نبوت کی طرف سے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کم سے کم رمضان کے بعد. ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے کریں. مسافے والی جو بات ہے اس سے معذرت کا مسئلہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ 2:50 پر فلائٹ ہے، تو ضروری ہے کہ 1:30 بجے کم از کم ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے 12:15 بجے یا 12:30 سے پہلے گاڑی چل جائے. مجمع جو ہے، مجھے تجربہ ہے مسافر کا، کم سے کم آدھا گھنٹہ لازمی چاہیے. 12 بجنے والے ہیں. کھانا میں نے کینسل کیا ہے. باقاعدہ کسی صاحب کے گھر کھانا طے تھا، میں نے کہا کہ جا کر کھانا کھانے کا موقع نہیں ہے. کینسل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کھانے کے بغیر اتنا بڑا بزرگ ہوں کہ زندہ رہ سکتا ہوں، بالکل نہیں. وہ ایک جگہ ایک لطیفہ ہوا کہ ایک صاحب نے کسی کی تعریف کر دی، کھانا تھا کہیں تو کہ یہ حضرت جو اتنے بزرگ ہیں کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں. اب وہ بیچارے بزرگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہاں بہت کھانا کم کھایا اور باہر آ کے ہوٹل پہ کھایا. تو میں بالکل ایسا بزرگ ایسا کیسا بھی نہیں ہوں. میں نے کہا کہ پیک کرا دیں، میں ایئرپورٹ میں کھا لوں گا. وقت کی تنگی کی وجہ سے میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی اور سعادت کی بات ہوتی کہ آپ میں سے ہر ایک سے میں مصافحہ کرتا، لیکن میری مجبوری ہے. اور یہ ایک طرح سے نیک فعل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع دیں گے تو انشاءاللہ پھر مصافحہ کریں گے. اس لیے دعا کر لیں، اور اس کے بعد پہلے مجھے جانے دیں، اس کے بعد آپ حضرات تشریف لائیں معذرت کے ساتھ. اور دعا جو ہے وہ اللہ سے مانگیں. دعا خاص طور سے سچی بات یہ ہے، بیان میں بہت سی باتیں نہیں کہی جا پاتی. حالات اچھے نہیں ہیں. گمراہی گھروں میں گھس رہی ہے، علماء کے گھروں میں گھس رہی ہے، تبلیغ والوں کے گھروں میں گھس رہی ہے، خانقاہوں کے شیوخ کے گھروں میں گھس رہی ہے. یعنی گمراہی کو گھسنے کے لیے کوئی رکاوٹ اس زمانے میں رہی نہیں ہے. تو شیطان نے اپنے لوگوں کا کام بہت آسان کر رکھا. اس کا مقابلہ باتوں سے نہیں ہوگا، اپنی تعریفیں کرنے سے نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے سے نہیں ہوگا. اچھی طرح یاد رکھیں، اہل حق کو تو کم سے کم آپس میں اتنا ایک تو رہنا چاہیے کہ مخالفت نہ کریں. مخالفت کرنے کے لیے دنیا کے فتنے بہت ہیں، شیاطین بہت ہیں، اس پر ہر وقت نظر رکھنے کی ضرورت ہے. مجھے بہت خوشی بھی ہوئی کہ یہاں جو ماحول ہے کتنا مضبوط دینی ماحول ہے، لیکن جہاں دین زیادہ ہوتا ہے شیطان کا حملہ بھی وہاں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہی اس کے لیے خطرناک بات ہوتی ہے. تو اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ آسان فرمائے. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تهلكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم انا نسألك الثبات في الامر
ونسألك عزيمة الرشد ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا تتبعه فلاحا ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اے اللہ یہ سب دعائیں اور ہماری ساری دعائیں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے، ہمارے اہل وعیال و متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، بے شک بہت گندے ہیں، مگر یہ بات ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ آپ کے بندے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے، آپ ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ آپ ہی کے کلمے پر جینا اور مرنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہمارے لیے اس کام کو آسان فرما دیجئے، پورے دین کی صحیح شکل پر قائم رہنا آسان فرما دیجئے، ہمیں اور ہمارے بچوں اور نسلوں کو دین پر ثبات عطا فرمائیے۔ اللہ ایمان کے ڈاکوؤں سے اس امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جس طرح سے کسی غریب آدمی کے ہاں چوری ہو جائے تو اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، تھوڑا بہت جو سرمایہ ہے وہی چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم لوگ بھی بہت غریب ہیں، بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس ایمان ہی ایک دولت ہے، ایک قیمتی متاع ہے۔ اے اللہ یہ ایمان کے ڈاکو آتے ہیں اور ہمارے بھائیوں کا ایمان چھین کے لے جاتے ہیں۔ اللہ ان سے ہم سب کی اور ہمارے تمام اہل ایمان بھائیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے، اگر ایمان چلا جائے تو دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے اور ہمارے بیوی بچوں اور نسلوں کے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، گھر بار کی حفاظت فرمائیے، آل اولاد کی حفاظت فرمائیے، کاروباروں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے۔ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اکابر اساتذہ مشائخ میں جو بیمار ہیں، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے خاص دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کے لیے بھی اللہ ان کو بھی بہترین صحت عطا فرمائے۔ اے اللہ تمام ہی خدام دین کو صحت و عافیت عطا فرمائیے۔ اللہ تمام دین کے کاموں کی حفاظت فرمائیے اور دین کا کام کرنے والے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیے اور ہم سب کو صحیح نیتوں سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمارے کاموں میں قبولیت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے ذاتی کاموں میں بھی اور اجتماعی کاموں میں بھی اپنی مدد شامل فرمائیے۔ اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ یا جو بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیے اور ان کے حق میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرمائیے اور ان کے لیے ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس نظم کو، اس نظام کو قبول فرمائیے۔ تحفظ ختم نبوت کی جو مجلس یہاں پر چل رہی ہے اور اس کے جو ذمہ دار ہیں اور جو کارکنان ہیں، جو معاونین ہیں، اللہ سب کی مدد فرمائیے اور حفاظت فرمائیے اور کاموں کو آسان فرمائیے اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اے رب، ہم آپ کے بندے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام ہی کاموں میں اپنی مدد شامل فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب پر، اس پورے مجمع پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے گھروں اور گھر والوں پر اور اس شہر پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائیے، ہماری دعائیں رد
رد ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرمائیے، تقوی کی زندگی عطا فرمائیے، گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اور ساری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں اور متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر مانگتے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری سب دعائیں قبول فرما لیجئے، اور اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اور اس جمع ہونے کو خیر بنائیے، اور پھر جدا ہونے کو بھی خیر بنائیے، اور پھر دوبارہ خیر پر جمع ہونا آسان فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم Gracias.